بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، جو شخص عصر کے بعد یہ سورت صرف 3 بار پڑھتا ہے، فرشتے اس کا گھر اپنی رحمت سے بھر دیتے ہیں، اس کے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام دین رحمت ہے اور قرآن کریم اس دین کا سب سے بڑا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے رہنمائی کا مکمل نظام ہے۔ ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ اپنے اندر بے پناہ نور، حکمت اور تاثیر رکھتا ہے۔ قرآن کی مختلف صورتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے نہ صرف دنیا میں سکون، راحت اور برکت حاصل ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات نصیب ہوتے ہیں۔ ان صورتوں میں سے ایک انتہائی طاقتور، جامع اور بیداری دلانے والی صورت کے بارے میں ہمارا آج کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت نہ صرف قیامت، جزا و سزا اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتی ہے، بلکہ روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے، انسان کو اپنی زندگی کا مقصد یاد دلاتی ہے اور دلوں میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین اور اہل دل اس صورت کو خصوصی طور پر پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب، بخشش اور رحمت کے طالب رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد خلوص دل سے صرف 3 بار اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو روایات اور تجربات کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ فرشتے اس کے گھر کو اپنی رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ شخص اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ان افراد کے لیے خاص ہے جو رزق کی تنگی، پریشانی، بے سکونی یا کسی بھی قسم کی روحانی کمزوری کا شکار ہیں۔ عصر کے وقت کی عبادت ویسے بھی اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، اور جب اس وقت میں اس جیسے پر اثر کلام کو بار بار دہرایا جائے تو روح میں عجیب سکون اور دل میں عجیب نور پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب نہ صرف انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر بے شمار معنی، حکمتیں اور روحانی راز لیے ہوئے ہے۔ یہ کتاب ہمارے دینی، دنیاوی اور اخروی معاملات کی رہنمائی کے لیے کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 2 میں ارشاد ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء آیت 9 میں فرمایا، ترجمہ، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ قرآن مجید کے ان جملوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب انسان کو گمراہی، جہالت اور اندھیرے سے نکال کر ہدایت، علم اور روشنی کی طرف لاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک صورت پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس گھر کو رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس صورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جو شخص ہمیشہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔
ناظرین محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن مجید سے، یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل اور تعلیم دینے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترجمہ، قرآن تمہارے حق میں بھی دلیل ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی، یعنی اگر تم نے اسے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا تو یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا، ورنہ تمہارے خلاف۔ قرآن پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، چاہے انسان اس کا مطلب سمجھے یا نہ سمجھے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا تک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تصور کریں اگر ایک آیت میں 20 یا 30 حروف ہوں تو کتنی نیکیاں حاصل ہوں گی، اور اگر کوئی روزانہ ایک رکوع یا ایک پارہ تلاوت کرے تو اس کے اجر کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بھی قرار دیا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 82 میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم قرآن میں سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی پریشانی۔ قرآن پاک کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس سے تعلق انسان کو سکون، راحت اور شفا عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی کتاب خود بندے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ ناظرین محترم، یہ ایسی پیاری کتاب ہے جو بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگی میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، اور روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ اور تمام آسمانی کتابوں میں یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء اور مفسرین پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہمہ وقت
قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب شخص روئے زمین پر اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو کہ خدا کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر اور برتر کتاب ہے۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے، اور بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے تک اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھ لیا کرو، اور کم از کم دن میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھنا اپنا معمول بنائیے، کیونکہ ناظرین جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیجئے۔ اللہ کی رضا کے لیے صرف 3 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کا گھر فرشتے رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو پورا قرآن مجید ہی اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن ہی خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ پورے کے پورے قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورت النبا ہے۔ سورت النبا قرآن کریم کی 78ویں سورت ہے اور پارہ 30 میں واقع ہے۔ اس کا آغاز سوالیہ انداز میں ہوتا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یعنی وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ پھر قیامت کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے کہ کس طرح وہ دن سب کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ مفسرین کے مطابق النبا کا مطلب ہے بڑی خبر، اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کا مرکزی پیغام توحید، قیامت اور جزا و سزا کا اس بات ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے مکمل انصاف ہوگا۔ سورت النبا کی آیات 1 تا 5 قیامت کے بارے میں لوگوں کے اختلافات بیان کیے گئے ہیں۔ آیات 6 تا 16 اللہ کی قدرت کی نشانیاں جیسے زمین، پہاڑ، نیند، رات و دن، آسمان، بادل اور بارش کا ذکر۔ آیات 17 تا 20 قیامت کے دن کی ہولناک کیفیت کا ذکر۔ آیات 21 تا 30 گناہگاروں کا انجام، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آیات 31 تا 36 نیکوکاروں کا انجام، وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ آیات 37 تا 40 اللہ کی عظمت اور اس کے سوا کسی کی شفاعت کا نہ ہونا۔
اگر آپ روحانی سکون، رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور اللہ کی خاص رحمت کے متلاشی ہیں تو یہ وظیفہ ضرور اپنائیں۔ ناظرین کرام، سورۃ النبا قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اور اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور یہ سورت مبارکہ رزق کی فراوانی کے لیے بھی بہترین سورت ہے، کیونکہ یہ رزق کی تنگی کو، مالی پریشانی کو بھی ختم کرتی ہے، انسان کو تمام تر پریشانیوں اور غربت سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب کہ آپ نے یہ سورت مبارکہ کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کو آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نماز عصر ادا کر لیں تو اس کے بعد سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ النبا کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا سامان پیدا کرے گا کہ غربت و افلاس اور مالی پریشانی، رزق کی تنگی سب دور ہو جائیں گی۔ اس کی تلاوت کرنے والے کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، انشاءاللہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، فرشتے اس کے گھر میں رحمتوں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کر کے اس کا دل میں تصور کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ سورۃ النبا کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد آپ نے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ ہی آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے گناہوں کی معافی ہو سکے اور آپ کا وظیفہ ضائع نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات گناہوں کی شامت کی وجہ سے وظائف اثر نہیں کرتے، پھر لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، تو اس لیے آپ نے استغفار بھی لازم کرنا ہے، اور جو استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عمل کرنے سے گھر میں عجیب سکون اور راحت کا نزول ہوتا ہے، خوابوں میں روحانی بشارتیں، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، قرض داروں کے قرض ادا ہو جاتے ہیں، دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمل مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جس سے فرشتے اس گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتے ہیں اور اس عمل کو کرنے والے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک پر عمل کرنا اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ محض تلاوت کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا، اس کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ایک مومن کی اصل پہچان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں قرآن سیکھنے میں کئی سال لگتے تھے، کیونکہ ہم ایک آیت سیکھ کر اس پر عمل کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ قرآن کی تعلیمات کو نئی نسل تک پہنچانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نہ صرف پڑھنے والے کے لیے ہے بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی باعث نجات ہے۔ قرآن سے دوری کرنا بہت بڑی محرومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے۔ ترجمہ: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب،
میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق قائم رکھنے اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس صورت مبارکہ کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر چل کر دنیا کی کامیابی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔